کیسے ہیں ہمارے پیارے پیارے بھائی؟ السلام علیکم، آداب۔ آج کی کلاس میں ہم شروع کریں گے آج کا بہت اہم ٹاپک جس کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ اور یہ صرف اور صرف ہمارے لیے اہم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہ دوسرا تجربہ ہے جب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور یو ایس کلاسز پر یہ سیکنڈ ویڈیو ہوگا جو آپ لوگ خاص طور پہ میٹرک والے دیکھیں گے۔ چیپٹر 2 ہے سہیل عظیم آبادی۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ آج ہم لوگ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں مکمل طور پہ پڑھنے والے ہیں۔ صرف سہیل عظیم آبادی ہی نہیں پڑھنے والے ہیں بلکہ بھابھی جان کو بھی پڑھنے والے ہیں۔ آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے شروع کریں، بس اتنا ہی آپ سے اپنا کلاس شروع کریں، آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پہلے مت بھاگیے گا۔ ہم بہت شارٹ ویڈیو بناتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ بس اتنی ہی باتیں ہوں جتنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دو تین سوال ہے سر۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ سہیل عظیم آبادی ہمارے چیپٹر 2 میں شامل ہے۔ کن لوگوں کے چیپٹر 2 میں شامل ہے؟ تو 10th والوں کے لیے شامل ہے۔ سر 10th والا کون؟ جی BSEB والے، یعنی بہار بورڈ ایجوکیشن والے جو ہیں، ہے نا، بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ والے، وہ لوگ کیا ہے اس میں ایلیجیبل ہوں گے، ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو EOS کلاسز پر، آپ کو فوراً سبسکرائب کر ہی دینا چاہیے، آپ کا یہ اخلاقی فریضہ ہے، اور میں توصیف انور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کا آج کا ویڈیو۔ آئیے دیکھیے سہیل عظیم آبادی کون ہے۔ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے لیکن پہلے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ سہیل عظیم آبادی کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی وہ ہیں جنہوں نے افسانہ لکھا ہے بھابھی جان۔ کون سا افسانہ لکھا ہے؟ بھابھی جان۔ کیوں سر بھابھی جان ہی کیوں؟ اور بھی تو بہت افسانہ لکھے ہیں لیکن ہمارے سلیبس میں بھابھی جان شامل ہے، اس لیے ہم لوگ بھابھی جان پڑھیں گے۔ اصل نام ان کا کیا ہے؟ اصل نام ہے سید مجیب الرحمان۔ کیا نام ہے بولیے تو؟ سید مجیب الرحمان۔ اور یہ کوشچن ٹیاری والوں کو پوچھا جاتا ہے، سید مجیب الرحمان کون ہے؟ سید مجیب الرحمان ان کا اصل سہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے، تخلص ہے ان کا سہیل۔ تخلص کیا ہے ان کا؟ سہیل۔ تخلص کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس سے پہلے والے چیپٹر میں۔ تخلص وہ نام جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ سر پیدائش کب ہوتی ہے ان کی؟ 1911 عیسوی میں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911۔ میرے ساتھ بولیے گا، جہاں پر بیٹھے ہوئے زور سے چلائیے گا تاکہ بغل والا کہے گا کیا ہو گیا۔ تو 1911 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ سر پیدائش کہاں پر ہوتی ہے؟ جائے پیدائش ان کا ہے پٹنہ۔ کہاں پر ہے بولیے تو؟ پٹنہ میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں بولیے؟ پٹنہ میں۔ سر ان کی پرورش کہاں پر ہوئی ہے؟ نانہال میں۔ کہاں پیدائش ہوئی ہے ان کی؟ پیدائش تو ہوئی ہے پٹنہ میں لیکن پرورش ان کی کہاں پر ہوئی ہے؟ نانہال میں۔ سر یہ جو خاندان جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ زمیندار خاندان تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے زمینداروں کے خلاف ہی کیا کر دی بولے تو یہ کہہ سکتے ہیں زمینداروں کی بکھیا ادھر کر رکھ دی، کیونکہ یہ زمینداروں کے بارے میں جانتے تھے یہ کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں اور غریبوں کو اس طرح ستاتے ہیں، ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا تو گھر والے ان سے ناراض ہو گئے، رے یہ تو میرا ہی کیا کر رہا ہے، کام چوپٹ کر رہا ہے۔ ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول۔ کہاں پر ہے؟ شاہ پور بھدول۔ اچھا، انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی وہیں پر، ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں پر ابتدائی تعلیم شروع کی تھی اور وہیں سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہوں نے جب لکھنا شروع کیا، شروعات میں انہوں نے شعر و شاعری کی۔ شروعات میں انہوں نے کیا کی؟ ابتدا شعر و شاعری سے کی، اس کے بعد تب پھر یہ کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ پھر یہ افسانہ نگاری کی طرف ہوئے اور پھر افسانہ ہی لکھنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، کوشچن پوچھا جاتا ہے، بتائیے ابتدا کس سے کی تھی انہوں نے؟ ابتدا انہوں نے شاعری سے کی تھی، پھر افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر کیا لکھنا شروع کر دیا؟ افسانہ ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اتنا سمجھ گئے آپ؟ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے کام کیا ہے۔ کس میں کام کیا؟ یاد رکھیے گا، آل انڈیا ریڈیو۔ بہت لمبی بات چیت نہیں کریں گے، بس ایک دم مختصر بات۔ آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے ملازمت کی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کیا جانتا ہے؟ جس کو آپ بولتے ہیں AIR، پہلے بہت سنے ہوں گے FM ریڈیو، یہ سب جو ہے آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے کام کی۔ اس میں کیا ہے بولے تو انہوں نے بہت اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ لکھتے بھی بہت اچھا تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ روزنامہ ساتھی کا بھی کیا کیا؟ اجرا کیا۔ روزنامہ نکالا جس کا نام رکھا تھا ساتھی۔ کیا نام رکھا تھا؟ ساتھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں کے حقوق کے لیے قلم اٹھائے۔ یاد رکھیے گا، میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے مزدوروں کے بارے میں لکھا۔ اب مزدور بیچارے کمزور غریب، وہ ان لوگوں کے پاس کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا ان کو دیکھا نہیں گیا، ان کو رہا نہیں گیا، انہوں نے ان کے بارے میں ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اب تو سوال یہ بن گیا، یار یہ تو کیا ہو گیا، خود زمیندار خاندان سے اور خود کیا کر رہا ہے؟ زمینداروں کے بارے میں ہے نا الٹا پلٹا لکھ رہا ہے۔ تو ان کے لوگ جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے وہی ناراض ہو گئے، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی ہے نا، کس کے خلاف؟ زمینداروں کے خلاف۔ کس کے لیے؟ مزدوروں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا حق تھا اور انہوں نے ان کے حق کی لڑائی لڑی۔ ان کے کئی افسانے مجموعے ہیں، چار چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ، اسی طریقے سے ان کا ایک ناول ہے، اس کا نام ہی ہے بے جڑ کے پودے۔ کیا نام ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ ان کے افسانوں کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے؟ 125 ہے۔ ان کا انتقال سن 1980 عیسوی کو کہاں پہ ہو گیا؟ پٹنہ میں ہو گیا۔
بہت مختصراً میں نے آپ کو بتایا ان کا انتقال کہاں ہوا، 1980 میں ہوا. کہاں پر ہو گیا؟ پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ پیدا بھی پٹنہ میں ہوئے تھے. ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول تھا. کہاں تھا بولی تو؟ شاہ پور بھدول تھا. اتنا سمجھ گیا آپ؟ چلیے اس سے پہلے کہ میں اگلا چیپٹر شروع کروں سہیل عظیم آبادی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کس کے بارے میں، بھابھی جان کے بارے میں. آئیے ہم لوگ بھابھی جان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے اس سے پہلے والے چیپٹر کے بارے میں پڑھ لیا تھا. آئیے بھابھی جان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. دیکھو بابو، سب سے پہلے آپ یاد کیجیے گا بھابھی جان کیا ہے. بھابھی جان ایک افسانہ ہے. بھابھی جان کیا ہے؟ بھابھی جان ایک افسانہ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. سر اس افسانہ کے لکھنے والے کون ہیں؟ اس افسانہ کے لکھنے والے کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی ہیں. بھابھی جان کے لکھنے والے کون ہیں؟ بھابھی جان کے لکھنے والے ہیں سہیل عظیم آبادی. کون ہے بولیے؟ سہیل عظیم آبادی. بولیے میرے ساتھ، سہیل عظیم آبادی. کس افسانہ کو لکھنے والے ہیں؟ بھابھی جان کے لکھنے والے. سر اس افسانے کا مرکزی کردار کون ہے؟ خود بھابھی جان ہے. بھابھی جان کا اصل نام کیا ہے سر؟ رقیہ نام ہے. بھابھی جان کا نام کیا ہے؟ رقیہ. بھابھی اس کہانی کی کیا ہے؟ مرکزی کردار ہے. تو رقیہ بھابھی ہی اس پورے کہانی کو ہینڈل کر رہی ہیں اور وہی اس کہانی کی مرکزی کردار ہے. سر اس کہانی کو لکھ کون رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا اس میں اس جو کردار ہے مرکزی کردار کس کا ہے؟ مرکزی کردار رقیہ کا ہے. اور اس کے علاوہ مرکزی کردار کے علاوہ باقی بہت سے ذیلی کردار ہیں. ذیلی کردار جو اس کے سائڈ ایکٹرز آتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ باقی جو لوگ ہیں وہ کون لوگ تھے. یاد رکھیے گا ذیلی کردار میں کون آتے ہیں؟ ذیلی کردار ہے ان کے کون؟ آپ یاد کیجیے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اختر، اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہے اس میں؟ آپ نام پڑھے ہوں گے ہے نا، کیا ہے، شمی. یہ اہم لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ نام آتے ہیں. کہانی کیا تھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پوری کہانی پڑھی ہوگی، پھر بھی میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ایک بھابھی ہیں ہے نا، مطلب جو پورے گھر کو سنبھال رہی ہیں. ان کے پاس پیسے کم ہیں لیکن وہ پھر بھی سب کی مدد کر رہی ہیں. ایک کالج میں پڑھا رہی ہیں، ایک ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بس اتنے ہی روپے میں وہ پورے گھر کو بھی چلا رہی ہیں اور باہر والوں کی بھی مدد کر رہی ہیں. جہاں تک ہو سکتا ہے سوسائٹی کو بھی بہتر کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کو بھی کیا گود لی ہوئی ہیں، ان کو بھی ان تک بھی حق پہنچا رہی ہیں. ساتھ ساتھ اختر کو یہ کیا ہے بولے تو ہے نا، اختر کو بھی سمجھا رہی ہے. اور اختر کیونکہ اس کی مطلب محبوبہ ہوتی ہے کون؟ جمیلہ. تو جمیلہ کے متعلق بھی پوچھتا ہے کہ بھائی ایک کام کرو جمیلہ کو لے آؤ. کہا کہ نہیں جمیلہ تو مطلب میرے امی اس کو قبول نہیں کرے گی. کہا کوئی بات نہیں میرے پاس لے آؤ. تو دیکھو یہ کتنا بڑا دل تھا. یہ سب کو کیا کرتی تھی بولے تو ہے نا، مطلب سب کی لڑائی لڑ رہی تھی. لیکن افسوس کی یہ ہے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ جیل میں رہا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جیل میں کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو سیاست کا شوق تھا اور سیاست کی وجہ سے وہ کئی بار کیا ہو گئے؟ جیل میں چلے گئے. اور جب کئی بار جیل گئے تو یہ بیچاری اکیلے پڑ گئی. اور وہ اس وقت جب جوانی میں تھی تو سب ساتھ میں رہتی تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس. آج ہے نا ان کے پاس ان کے میز پہ کچھ نہیں ہے. ان کی جو کیا ہے جس کو آپ شرنگار دانی بولتے ہیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایسے برے حالات سے وہ گزری. لیکن ایک سمے آیا کہ ان کو لگا کہ حالات اچھے ہوں گے، لیکن خبر یہ آئی کہ وہ ان کے جو شوہر ہیں ان کا کیس اور لمبا چلا جا ہے. ان کو کیا ہے اجازت نہیں ملی ہے، بیل نہیں ہوا ہے. پھر یہ چلی گئی اپنے ہے نا اس کو کیس لڑنے کے لیے. اور اختر بھی واپس آ گئے اور اختر نے یہ کہا کہ اس جیسی عورت میں نے نہیں دیکھی. اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر بھابھی جان جیسی کردار ہمارے اصل سماج میں بھی ہو جائے تو یقین مانیے کہ ہمارا سماج بہت زیادہ سکون میں رہے گا. اور ایسی مائیں ایسی بہنیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو میری طرف سے سلام ہے. آئیے اب اس تو کہانی آپ نے سن لی تو کیوں نہ سوال جواب کی طرف بڑھ جائے. باقی کہانی کو آپ اور اچھے سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، تو میں پھر اس کو بہت اچھے سے پڑھانے کی کوشش کروں گا. چلیے دیکھتے ہیں آگے. سر مختصر ترین سوالات ہیں کچھ. سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ اچھا کہاں پیدا ہوئے جلدی بتائیے گا. سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے جلدی بتائیے. سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی پیدا ہوئے ہیں کہاں؟ پٹنہ میں، جو کہ جس کا اصل نام کیا ہے؟ عظیم آباد بھی ہے. تو پٹنہ عظیم آباد میں پیدا ہوئے. سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام تھا جلدی بتائیے. سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمان ہے. ایک ویڈیو میں سب ختم، اس لیے بہت اچھے سنیے گا ہے نا. سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمان تھا. کیا نام تھا؟ سید مجیب الرحمان تھا. آگے بڑھوں میں. اگلا سوال دیکھیے. سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ بتائیے جلدی سے. سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانے مجموعے کا نام کیا تھا؟ الاؤ تھا، جو 1942 میں شائع ہوا. الاؤ تھا جو کب شائع ہوا؟ اس میں بہت سے کنفیوژن ہوتے ہیں لیکن یہی مانیے گا الاؤ جو 1942 میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا. چلیے اگلا سوال، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے کیا ہے. سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم، مجھے لگتا ہے کہ دکھتا ہی ہوگا یا اور بڑا کر دیں ہم. چلیے تھوڑا سا اور بڑا کر دیتے ہیں. دیکھیے مروجہ بھائی
دیکھ لیجئے اگلا سوال کیا ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ہے نا کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ بتائیے سہیل عظیم آبادی کی ہے نا یہ کس ہونا چاہیے، تو سہیل عظیم آبادی کی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ ابتدائی تعلیم بھدول گاؤں کے مکتب میں ہوئی تھی، وہیں پر انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا، اپنے پڑھا بھی ابھی لیکچر کلاس میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال مختصر سوالات کی طرف سے جو اس کو شارٹ کوشچن آنسر کہتے ہیں۔ رقیہ بھابی کے جس کردار کی کہانی پیش کی گئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو جس کا ہے نا رقیہ کے اچھا جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کا نام ہے اختر۔ کیا نام ہے اس کا نام ہے اختر، یہی ہوگا، دیکھیے آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اچھا رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جلدی بتائیے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست کا بہت شوق تھا، اور بھیا سیاست میں پڑھیے گا یا تو بھائی بہت اچھے طرح گھی روٹی کھائیے گا، کبھی نہیں تو جیل کی چکی پیسیے گا، وہی حال ہوا ان کو سیاست کا شوق تھا، اس لیے کئی بار جیل جاتی رہیں، کئی بار جیل جاتے رہے اور ان کے غم میں روتی رہیں کون؟ بھابی جان۔ اگلا کوشچن آپ کے سامنے دیکھیے، رقیہ بھابی کے کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی؟ یاد کیجئے ہے نا، کیوں ان کے بہت میں مختصر جواب دے رہا ہوں کہ شمی کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ وہ نہایت غریب طالبہ تھی، اس لیے وہ ان کا پورا خرچ اٹھاتی تھی۔ کون بولو کون اٹھاتی تھی؟ ارے بولو یار کون اٹھاتی تھی؟ بھابی جان اٹھاتی تھی، بتاؤ کتنا بڑا دل تھا۔ اچھا اور تو اور کہتے ہیں وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ رقیہ ابھی بیٹھی ہوئی تھی، شمی آتی ہیں روتی ہیں تو اسے پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بھائی کے ایم اے کی فیس دینی ہے اور پیسے نہیں ہیں، تو جبکہ رقیہ بھابی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ سونے کی چوڑی ہوتی ہے جو ہے نا وہ اپنے بیٹی کے لیے بناتی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے بچی ابھی ایک ہی دن پہنی ہوتی ہے، تو کتنی محبت ہوگی اس بچی کو اس چیز سے، اور خود ماں کو بھی کتنے آس سے بنائی ہوئی، کتنا پیسہ جوڑ کے وہ بھی ان کو دے دیتی ہیں۔ تو وہی کوشچن پوچھ لیا کہ رقیہ بھابی سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ کیونکہ ہے نا شمی کے بھائی کو ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی۔ کیا کرنی تھی؟ ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی۔ بتائیے شمی کے بھائی کو کیا کرنی تھی؟ ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا؟ سونے کی چوڑیاں بیچ دیں، ہے نا۔ ایسی عورتیں بھی آج ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ اگلا سوال، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ جلدی بتائیے، جب اسے فرصت ملتا تھا ہے نا، جب انہیں فرصت ملتی تھی تو یہ فرصت ملتا نہیں، فرصت ملتی تو وہ کیا کرتی تھی؟ یاد رکھیے گا وہ کرتی تھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھا کرتی تھی۔ کن کو؟ وہ بچے جو ان کو خط لکھا کرتے تھے ان کا جواب دیا کرتی تھی، تو رقیہ بھابی کیا کرتی تھی؟ خط لکھا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی بولی تو؟ خط لکھا کرتی تھی۔ کیا یہ سمجھ گئے آپ؟ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال اب اچھا طویل سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، بہت اچھا سوال ہے کہ رقیہ بھابی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں بتائیے۔ آئیے رقیہ بھابی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون ہے رقیہ بھابی، کیسی ہیں رقیہ بھابی، بار بار میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، تو آئیے رقیہ بھابی کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ان کا پورے طور پہ کھل گیا۔ رقیہ بھابی کون ہے؟ بہت اچھے سے میرے ساتھ جڑے ہیں نا آپ سب، ایکٹیو ہے نا، پورے طور پہ ایکٹیو رہیے گا۔ دیکھیے رقیہ بھابی کے بھابی گھر کی تمام ذمہ داریوں کا بوجھ ہے نا کیا کرتی تھی؟ بوجھ تھی نہیں، بوجھ اٹھاتی تھی۔ بھائی یہ ٹائپنگ ہو جاتا ہے، بوجھ اٹھاتی تھی، بچوں کی تعلیم وقت پر ہے نا، کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی ذمہ داری۔ رقیہ بھابی ہمیشہ مالی دشواریوں سے ہے نا دو چار رہتی تھی، اس لیے وہ جس کالج میں پڑھاتی تھی وہ اس کو صرف 400 روپے ماہوارہ ہے نا دیتے تھے، اور بھابی جان ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اس سے 50 روپے، یعنی ٹوٹل کتنا ہوا؟ 450 روپے، اور اس طریقے سے 450 روپے میں ہے نا ان کی آمدنی تھی، لیکن خرچ بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ اس کو مینیج کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو ہے نا ایک دم پورے طور پر سینہ سپر ہوتی تھی، ہارتی نہیں تھی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ رقیہ بھابی کے بارے میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ رقیہ بھابی میں ایک بار بول رہا ہوں سنیے گا، ضروری نہیں کہ جو یہاں لکھا ہوا اس کو دیکھیں گے۔ رقیہ بھابی بہت اچھی خاتون تھی، وہ پورے گھر کو مینیج کرتی تھی، بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی، بچوں کو ہوم ورک کرواتی تھی، بچوں کو کھانا پینا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتی تھی، ساتھ ہی اپنے دیور کا بھی خیال رکھتی تھی، اور اس کے علاوہ کالج بھی جاتی تھی، ہوم ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اور غریب اور کمزور بچوں کو خط بھی لکھا کرتی تھی۔ رقیہ بھابی بہت اچھی خاتون تھی، بہت کم پیسے میں بھی وہ پورے گھر کو اور ساتھ ساتھ پورے سماج کو بھی کیا کرتی تھی؟ بہنا بولے تو پورے سماج کو وہ ایک اچھا راستہ دکھا رہی تھی اور ان کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ رقیہ بھابی ایک اچھی خاتون تھی۔ کیا اتنا آپ نے سمجھا؟ چلیے اگلا سوال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ یاد رکھیے گا، ابھی میں نے جس کے بارے میں بات کیا ان کے بارے میں بات کروں کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے افسانہ نگار پریم چند سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ وہ بہت آسان لکھتے تھے، بہت سادہ لکھتے تھے، اس لیے وہ کیا ہے ان سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پریم چند جو ہیں وہ بہت سادہ لکھتے تھے، انہی کی طرح یہ بھی لکھنا پسند کرتے تھے، یہ بھی بہت آسان لکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اچھا اگلا کوشچن ہے کہ بھابی
بھابھی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ مرکزی کردار ہی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور مرکزی کردار اس میں کون ہے؟ بھابھی جان کا ہے۔ بھابھی جان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی خاتون اگر آج بھی ہمارے سماج میں رہے تو ہمارا سماج بہتر ہو سکتا ہے۔ افسانہ بھابھی کے بھابھی جان کے بھابھی کے کردار کو ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا، کیونکہ بھابھی جان ایک ایسی عورت تھی جو اپنے سے دور شوہر کا کبھی حوصلہ پست ہونے نہیں دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شوہر نہیں تھے تب بھی ان کو خط لکھ کر کہتے تھے آپ گھبرائیں مت، میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں، اور بغیر شوہر کے اپنے بچے کو پالتی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے دیور کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی تھی، اور اپنے ہر غم اور خوشی کے پہلو کو سلیقے سے جیتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو غم اور خوشی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو سلیقے سے جینا اور لوگوں سے اپنے غم کو چھپا کر رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں بھی آپ کو میں نصیحت تو نہیں کر سکتا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے غم کو آپ نہیں شیئر کریں گے اور زیادہ ہنستے بولتے رہیں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے مایوسی دکھائیں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا پر چڑھ جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ کیا ہوتی تھی، ہنستی رہتی تھی۔ ایک آدھ دو وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے مایوس ہوئے، وہ بھی گھر میں، باہر نہیں، ہے نا، کیونکہ آج جانتے ہیں مٹھیوں میں لیے پھرتے ہیں نمک آج کے لوگ، مٹھیوں میں لیے پھرتے ہیں نمک آج کے لوگ، اپنے زخموں کو کسی حال دکھایا نہ کرو، اس لیے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بہتر کرنے والا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں لکھیے۔ سہیل عظیم آبادی کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام یہ پڑھا چکا ہوں میں آپ کو، ہے نا، تو اسی کو بس خالی یہ کیا گیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن ہے۔ اس کی پیدائش، یہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس کی پیدائش کیا ہے بولے تو چلو اس ہاتھ سے بھی سمجھ جاؤ گے۔ اس کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی، کہاں پر؟ پٹنہ میں۔ ان کی ابتدائی تعلیم شاہپور بھدول میں ہوتی ہے، مالی حالت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اگرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے مراکز میں قیام پذیر ہوئے۔ اس نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی۔ اس نے ایک رسالے کا نکالے جس کا نام کیا تھا؟ ساتھی۔ بولے کیا نام تھا؟ ساتھی۔ اور تو اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کے 3 افسانے ہیں، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ کیا آپ نے اتنا سمجھا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ کیا نام ہے بولیے تو؟ بے جڑ کے پودے۔ کیا اتنا سمجھ گئے؟ چلیے اگر آپ یہ سمجھ گئے، اب آ رہا ہے ایک زبردست کام، یہاں سے ہم شروع کریں گے کس کو؟ آبجیکٹیو کو۔ آئیے افسانہ نگار جس کا نام ہے کیا؟ بھابھی جان۔ افسانہ نگار جس کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے، اور اس افسانے کا نام ہے بھابھی جان۔ یہاں سے ہم لوگ MCQ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو آج شروع کرتے ہیں، ایک بار پھر پورے جوش کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں افسانہ بھابھی جان کا آبجیکٹیو کو۔ تیار ہوئیے، پڑھنا شروع کرتے ہیں افسانہ بھابھی جان کے آبجیکٹیوز۔ افسانہ بھابھی جان کے لکھنے والے کون ہیں؟ افسانہ بھابھی جان کے لکھنے والے کون ہیں؟ جلدی سے بتائیے تو۔ سہیل عظیم آبادی ہیں۔ کون ہے بولیے؟ سہیل عظیم آبادی ہیں، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم، 1 شارٹ ویڈیو، ایک ویڈیو میں سب ختم۔ دیکھیے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں کوشچن پوچھا جاتا ہے، نصاب میں شامل افسانہ بھابھی جان کی تخلیق کس نے کی ہے یا کس کی لکھی ہے؟ اچھا میں نے جو لکھا وہی آنسر یہاں پر ہے، سہیل عظیم آبادی۔ بولیے کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ کیا آنسر آپ دے رہے ہیں؟ چلیے اگلا چیپٹر، اگلا کوشچن آپ کے سامنے میں بڑھا رہا ہوں۔ اگلا سوال جلدی سے جواب دیجیے گا، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ بتائیے، شامل نصاب ہے نا بھابھی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ افسانہ سے، ناول سے، یا پھر ڈرامہ سے، یا داستان سے؟ جلدی سے بتائیے۔ تو آپ جواب دیں گے سر افسانہ سے۔ کس سے ہے؟ بھابھی جان کا تعلق کس سے ہے؟ بھابھی جان کا تعلق افسانہ سے ہے نا۔ چلیے اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ اگر آپ نے ابھی پڑھا ہوگا آپ خود جواب دیں گے، جلدی سے بتائیے۔ احمد ہے نا، سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے تھے؟ 1911 میں۔ یہ میں نے بتاؤں گا، میں بتا چکا ہوں، ڈیٹ آپ کو پڑھایا گیا تو آپ خود ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ والا بھی آپ بتائیے، ہے نا، میں بتا دوں کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980 میں، 1982 میں، 1983 میں، 1981 میں؟ یہ ہم بتا سکتے ہیں، بتائیے 1900 کب ہوتی ہے؟ 1900 سہیل عظیم آبادی کی ہے نا کب ہوتی ہے؟ بتائیے سہیل عظیم آبادی کی وفات ہوئی ہے 1980 میں۔ کب ہوتی ہے بتائیے تو؟ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980 میں ہوتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980 میں۔ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980 میں ہوئی ہے نا۔ ایک کال آ رہی ہے لیکن میں ریسیو نہیں کروں گا، پہلے آپ کی کلاس ضروری ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو۔ سہیل عظیم آبادی کی بتاؤ تو ہے نا وفات کب ہوئی؟ 1980 میں۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ 4 چہرے۔ کیا نام ہے؟ 4 چہرے، الاؤ، انوکھی مسکراہٹ، آنکھ مچلی۔ تو بتائیے پہلے افسانے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو انوکھی مسکراہٹ ہے یہ تو سید محمد محسن کی کتاب ہے، 4 اگر، انوکھی مسکراہٹ، آنکھ مچولی۔ تو بتائیے کیا ہے، کون کتاب ہے ان کی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، 4 چہرے ان کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ 4 چہرے، ہے نا، ٹھیک ہے۔
اگلا رقیہ بھابی کے کس افسانہ کا رقیہ بھابی کس افسانہ کا کردار ہے؟ بتائیے جلدی سے، رقیہ بھابی کس افسانہ کا کردار ہے؟ جلدی سے بتائیے، رقیہ بھابی کس افسانہ کا کردار ہے؟ فرار، آشیانہ، بھابی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ تو بتائیے جلدی سے، تو آپ جانتے ہیں کہ رقیہ تو بھابی جان ہی تو ہیں جن کا نام رقیہ ہے، تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ سی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جلدی سے بتاؤ، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اور سوال کیا ہے؟ سوال آپ کے سامنے کھل رہا ہے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سوال بہت پیارا ہے اور آپ میں سے سب لوگ اس کو جانتے ہیں، جلدی سے بتائیے تو، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان، حسیب الرحمان، حبیب الرحمان، کلیم الرحمان۔ بتائیے سید مجیب الرحمان ہم لوگ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا۔ کیا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے میرے پڑھانے کے انداز میں یا پھر طریقے میں کچھ بھی چینجنگ کرنا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں یہ سر ایسے نہیں ایسے پڑھائیے، تو کمنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کا مشورہ مجھے اچھا لگا تو میں ضرور اپلائی کروں گا۔ اگلا سوال عنوان بھابی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ بھابی جان قمر جہاں کا، سہیل عظیم آبادی کا، شکیلہ اختر کا، سید المحسن کا۔ یاد رکھیے گا سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ میں بار بار ایک ہی کوشچن کو اس طرح سے ڈلوایا ہوں کہ بورڈ اگر چاہے بھی تو اس سے باہر نہ پوچھ سکے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا، بار بار میں کہہ رہا ہوں اس سے باہر کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بتائیے سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو بتاؤ یار، بھابی جان ہے، ایک ہی سوال کو کتنی بار کیا جائے؟ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا؟ دیکھو غلط بھی ہو سکتا ہے، میں بار بار ہر بار آبجیکٹیو میں بولتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے مسٹیک ہو جائے کیونکہ بہت تھکا رہتا ہوں بھائی، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ غلط نہ ہو۔ اگر ہو بھی جائے تو آپ سوچیے گا وہ آپ کے لیے امتحان ہوگا، آپ مجھے بتائیں گے سر یہاں آپ نے شاید مسٹیک کر دیا ہے نا۔ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ چلیے یہ آپ پر چھوڑتا ہوں، بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے جبکہ ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ چلیے بتائیے اس کا جواب، اس کا جواب آپ کمنٹ کریں گے، نہیں تو میں کل بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جلدی بتائیے تو، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، پٹنہ، خسرو پور، مظفر پور۔ جلدی بولو تو بھائی، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی کہاں پہ؟ پٹنہ میں۔ بتائیے سہیل عظیم آبادی گیا میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں۔ بنا کس میں پیدا ہوئے تھے؟ خسرو پور میں نہیں، مظفر پور میں نہیں، وہاں گئے تھے لیکن پیدا کہاں ہوئے؟ پٹنہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سہیل عظیم آبادی نے 7 سالوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کہاں جا کر کی تھی؟ بتائیے، آگے وہی جواب ابھی میں پوچھ رہا تھا ہے نا، جمشید پور، بھاگل پور، چھوٹا ناگپور، دھنباد۔ بتائیے جلدی سے کہاں گئے تھے وہ؟ سہیل عظیم آبادی نے 8 سال تک جو کام کیا تھا کہاں پر کام کیا تھا؟ جلدی بتائیے، بھاگل پور میں، چھوٹا ناگپور میں، دھنباد میں یا جمشید پور میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جمشید پور میں۔ کیا صحیح جواب ہے جمشید پور؟ دیکھ لیجئے گا ہے نا، جمشید پور اس کا آنسر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سہیل عظیم آبادی نے 7 سالوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کہاں پر کی تھی ہے نا؟ تو جمشید پور جا کر کی تھی۔ ایک بار مجھے اس والے کوشچن میں ڈاؤٹ ہے بہن میرے بھائی، ایک بار دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہے نا میرے سامنے نہ کتابیں ہیں نہ ہی بس آپ ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1946 میں، 1956 میں، 1926 میں، 1936 میں۔ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں 1936 میں ہوا تھا۔ کہاں پر ہوا تھا بولے تو 1936 میں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ 1936 میں۔ بولے میرے ساتھ، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ 1936 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا ہے نا؟ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ تو بتائیے، یاد رکھیے گا سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ ماحول تھا۔ کیسا ماحول تھا میرے بھائی؟ زمیندارانہ ماحول تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول زمیندارانہ تھا۔ تب انہوں نے زمین کے کس کے خلاف؟ زمینداروں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، افسانوں کا مجموعہ الاؤ کے مصنف کون ہیں؟ بتائیے اس کا جواب، آپ کے سامنے کوشچن ہے، بتائیے افسانہ مجموعہ الاؤ کے مصنف کون ہے؟ دیکھو یہاں تو بھی بول دو گے کیونکہ چیپٹر وائز چل رہا ہے، تو آپ بول دو گے آنسر سید مجیب الرحمان یعنی سہیل عظیم آبادی، لیکن آپ کو یاد بھی رکھنا ہے میرے بھائی، سہیل عظیم آبادی کا افسانے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ الاؤ ہے۔ بولیے الاؤ کے لکھنے والے کون؟ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی نے کیا لکھا؟ الاؤ، 4 چہرے وغیرہ وغیرہ۔ سر سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتائیے، یاد کیجئے، بے جڑ کے پودے ہے نا، آپشن میں ہوگا بے جڑ کے پودے ہی اس کا آنسر ہو جائے گا۔ کس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ بے جڑ کے پودے۔ جلدی بولو، بے جڑ کے پودے ہی کیا ہو جائے گا؟ افسانہ ہے نا، ایک کا نام الاؤ دیکھ لیا اور ناول کا نام آپ کیا دیکھ لیجئے؟ بے جڑ کے پودے دیکھ لیجئے۔ کیا اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگلا سوال دیکھیے آپ کے سامنے کھل رہا ہے، 17واں سوال ہے، ان میں سے سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ کون ہے؟ چلیے بتائیے تو، ابھی میں شاید بول بھی رہا تھا، بتائیے تو ہے نا۔ آدمی کے روپ، آنکھ مچولی، انوکھی مسکراہٹ، درپن ہے نا، انوکھی مسکراہٹ، آنکھ مچولی۔ یاد رکھیے گا ابھی تو آپ نے پڑھا چہرہ، الاؤ اور آدمی کے روپ، تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ آدمی کے روپ، یہ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آگے بڑھتے ہیں۔
میرے بھائی پسند آ رہا ہو نا؟ دیکھو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں ایک ہی آبجیکٹیو پر رکے رہوں اور آپ سے بار بار پوچھوں کمنٹ کیجئے آگے بولیے، دیکھیے اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں کیوں آپ کا وقت ضائع کروں؟ آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ ہے نا اس وقت کو کہیں اور لگائیں گے تو بہتر ہوگا، ہے نا، پڑھائی لکھائی میں ہی۔ افسانہ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہے؟ بتائیے، میں نے اس کو صاف صاف لکھ کر پڑھایا تھا۔ نصیر اور خدیجہ کے لکھنے والے کون ہیں؟ نصیر اور خدیجہ کے لکھنے والے کون ہیں؟ راشد الخیری ہیں۔ کون ہے بولیے تو؟ راشد الخیری ہیں۔ اگلا سوال میرے بچوں، افسانہ نصیر اور خدیجہ کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ افسانہ نصیر اور خدیجہ کی اشاعت 1905 میں، 1906 میں، 1903 میں، 1904 میں۔ یاد رکھیے گا 1903 میں۔ کب ہوئی تھی بولیے تو؟ 1903 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1903 میں افسانہ نصیر اور خدیجہ کی اشاعت ہوئی تھی۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ راشد الخیری ہیں۔ اوپر یہ سوال آ چکا ہے۔ اگلا سوال، افسانہ بھابی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ بتائیے، سمیہ بھابی، رقیہ بھابی، قریہ بھابی یا حمیرہ بھابی؟ بتائیے تو، یا آپ کی بھابی؟ تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا رقیہ بھابی۔ کون ہو جائے گا؟ رقیہ بھابی۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگلا، رقیہ بھابی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ رقیہ بھابی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ دیور کا، بھائی کا، بھتیجا کا، ان میں سے کوئی نہیں۔ رقیہ بھابی تھی اور ہے نا اختر کون تھا اس کا؟ دیور تھا۔ آنسر ہو جائے گا اے۔ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اے۔ سمجھ گیا اتنا؟ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم سسرال میں۔ ہاں بہت اچھا بھائی، پہلے ہی سسرال بنوا دو۔ تو یہ تو آنسر نہیں ہوگا سر۔ دادی حال میں، نانی حال میں، خالہ کے یہاں، خالہ کے میاں نہیں، خالہ کے یہاں۔ تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ یاد رکھیے گا ان کی تعلیم کہاں پر ہوئی تھی؟ نانی حال میں ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ اعلیٰ ابتدائی تعلیم ان کی نانی حال میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سہیل عظیم آبادی ہے نا، صحیح بول رہے ہیں نا، یا شاہ پور، یہ ان کے دادی حال میں ہوئی تھی؟ بتاؤ تو، کنفیوز ہو گئے، دادی حال یا نانی حال؟ تو دیکھیے ان کی تعلیم نانی حال میں ہی ہوئی ہوگی۔ آگے بڑھیں، سہیل عظیم آبادی نے کس شعبے میں ملازمت کی تھی؟ سہیل عظیم آبادی نے کس شعبے میں، ہے نا، تو اس والے کوشچن کو دیکھ لیجیے گا، میں نے ڈسکس کروایا۔ سہیل عظیم آبادی نے کس شعبے میں ملازمت کی تھی؟ شعبہ تعلیم، آل انڈیا ریڈیو، ریلوے، کالج میں۔ جلدی بتاؤ، سہیل عظیم آبادی نے کام کس میں کیا تھا؟ آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا تھا۔ کس میں کام کیا تھا بولی تو؟ آل انڈیا ریڈیو میں۔ اور کسی کو یہ نہ لگ جائے کہ سر پتہ نہیں ہے نا، نہیں آتا ہوگا سر کو، دیکھو کچھ کوشچن میں ڈاؤٹ ہے نا نہیں بھی رہ کر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پوچھیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ آن لائن کے اسٹوڈنٹ ہیں میرے، تو آپ کو لائن بائی لائن کتاب پڑھنا ہے میرے بھائی۔ اس سے کیا ہوگا کہ کم سے کم نالج گین ہوگا، آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف ایک ویڈیو دیکھ کر ہے نا یہ سوچے گا نہیں ہم پاس ہو جائیں گے، تو پاس تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھا مارکس لائیں گے پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ میں سچائی بولتا ہوں، جھوٹ بول کر کیا ہے کہ نہیں ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ ہو جائے گا، بس ایک ویڈیو دیکھو 99 نمبر آ جائے گا، نہیں ہو سکتا ہے نا۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ لائن بائی لائن کتاب کو پڑھنا ہے اگر آپ کو بھی ہارڈ ٹاپ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کرنا ہے۔ آف لائن اگر آپ کو جڑنا ہے تو اسکالر جرنی آپ آ جائیے 10th والوں، اور اگر 11 12 والے ہیں تو امپاور آف آرٹس آ جائیے، ہے نا، جو پورنیہ میں ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون افسانی مجموعہ سہیل عظیم آبادی کا نہیں ہے؟ چلیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یار، اس کو پہچاننے میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ تبھی ہو پائے گا جب آپ نے یاد کیا ہوگا۔ سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ نہیں ہے تو الاؤ، چار چہرے، درپن، آدمی کے روپ۔ یاد رکھیے گا، الاؤ بھی ہے، چار چہرے بھی ہے، آدمی کے روپ بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو یہی آنسر اس کا ہو جائے گا۔ تو درپن اس کا کیا ہو جائے گا؟ آنسر ہو جائے گا۔ چلو میں کوشچن پوچھتا ہوں، کمنٹ کر کے بتاؤ کہ درپن کن کا افسانی مجموعہ ہے؟ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا یاد ہے یا پھر آپ کو باہری کتنا نالج ہے۔ درپن کن کا افسانی مجموعہ ہے؟ آپ سب کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی نے کون سا روزنامہ اخبار نکالا تھا؟ بتائیے تو، روزنامہ کون سا نکالا تھا؟ قومی آواز، اتحاد، ساتھی، ایثار؟ بتائیے تو کون سا؟ تو یاد رکھیے گا ساتھی نکالا تھا۔ کون سا نکالا تھا؟ ساتھی۔ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا؟ بی ہو جائے گا، یعنی ساتھی نکالا تھا۔ کیا نکالا تھا بولیے تو؟ ساتھی نکالا تھا۔ آگے بڑھوں میں، اگلا سوال آپ کے سامنے، اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ چلیے بتائیے، اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، مہارانی کا تحفہ ہے، کفن ہے، آنکھ مچولی ہے۔ بتائیے تو اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، مہارانی کا تحفہ ہے نا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک آخری سوال پوچھ کر میں یہاں سے جانا چاہوں گا، اور یہ یہاں تک ہمارا آبجیکٹیو ہوا 26 میں سے کم آپ کا آبجیکٹیو اگر بھی ہونا چاہیے صحیح، تو کم سے کم آپ کا 22-23 آبجیکٹیو تو آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس سے 20 سے کم صحیح ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور اس ویڈیو کو ایک بار پھر پڑھیے گا، پھر ویڈیو دیکھیے گا، تو آپ کا کم سے کم 20+ تو صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، ابھی تو میں کلاسز آپ کو ریکارڈڈ یہ والا ویڈیو جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں لائیو آپ کے ساتھ جڑوں یا پھر ریکارڈڈ جڑوں، تاکہ اس سے آپ کو کیا ہو کہ آپ کا بھی کوئی کوشچن ہو یا میرا کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں بھی آپ سے پوچھ سکوں، آپ مجھ سے پوچھ سکیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ، لائیو کلاس چاہتے ہیں یا ریکارڈ کلاس چاہتے ہیں؟ اور اگر ریکارڈڈ کلاس چاہتے ہیں آپ تو وہ تو پاسبل ہے، وہ تو ابھی
کو مل ہی رہا ہے، لیکن اگر آپ لائیو چاہتے ہیں تو لائیو میں بھی ہم آپ کو شام میں ہی جڑیں گے. تو کیا آپ شام میں 7 بجے کے بعد فری ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر شام میں 7 بجے کے بعد آپ فری ہیں تو میں آپ کی کلاس نا لائیو کر دوں گا. بتائیے گا لائیو کلاس چاہیے یا ریکارڈڈ کلاس چاہیے. اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بھی ہے نا لائیو پڑھانے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ ریکارڈڈ چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا. مجھے یقین ہے کہ مجھے آج کا یہ ویڈیو بنا کر مجھے بھی اچھا لگا اور آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کہیں پر بھی کچھ کمی ہو، دیکھو بابو انسان ہے، کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں، ہمارے ہر کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے، تقریباً میں نے 3-4 کتابوں کو جو بھی میں نے ہے نا تعلیف کی تو اس میں ایک بات میں نے اکثر لکھی کہ اب رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، اب رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. آپ بھی بتائیں ہم بھی بتائیں گے، انشاءاللہ مل کر اردو کی دنیا فتح کریں گے. ملیں گے اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. اچھے سے رہیے، باقی تمام سبجیکٹس کو بھی پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اس چینل پر اور بھی باقی سبجیکٹس بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے. میتھ، سائنس، سوشل سائنس، سارے سبجیکٹس ہو جائے گا. ایک ہی حل ہوگا، EOS کلاسز آن لائن میں اور اسکالر جرنی آف لائن میں 10th والوں کے لیے، اور 11 12 والوں کے لیے بھی EOS کلاسز ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو امپاور آف آرٹس اگر آف لائن جوائن کرنا ہو تو آپ تشریف لائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. ہمارے اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.